نام کیا ہے آپ کا اور کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا الیکشن؟ جی ماجد قیامی نام ہے میرا اور میں PTI سے میرا تعلق ہے اور میں اس القاعدہ 18 سردار افضل صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں۔ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ PTI کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں آج سے نہیں PTI کو سپورٹ کر رہا ہوں، جب سے خان صاحب نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا اس وقت سے میں خان صاحب کے نظریے اور DM کو پسند کر رہا ہوں۔ اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو مافیا تھا ساری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی صورت میں، اس کے خلاف ایک بہت بڑی اسٹرگل آزاد کشمیر کی یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، یہاں آپ کی اس علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں جی یہ جو ان کا 10 سالہ دور ہے، یہ جو ہمارا قیوم نیازی صاحب کی جو 2.5 سالہ کا دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بہت بہتر تھا۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا ہے، صرف لنک روڈس ہوئی ہیں تھوڑی سی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند بور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہاں سے ووٹ حاصل کر سکے۔ جس بارے میں نکیلی ڈور کا رہنے والا ہوں میں چودھری یاسین گلشن کا سپورٹر ہوں۔ میرا قائد نواز شریف ہے، تو نون لیگ نے اچھے کام کیے ہیں ہمارے حلقے میں، روڈیں دی ہیں اور کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اس لیے ہم چودھری یاسین گلشن کے سپورٹر ہیں۔ تو چودھری یاسین گلشن بہت شریف آدمی ہیں، تو اچھے ہیں اور سچ بولتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں۔ آمدہ الیکشن میں آپ انہیں کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ کی ہے یاسین گلشن نے ہمیں روڑے دیے ہیں، بہت سارے کام کروائے ہیں چودھری یاسین گلشن صاحب نے۔ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ 25 جولائی کو سخاوت صاحب ہم تحریک انصاف آزاد کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، ان کی بھرپور طریقے سے قیوم نیازی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ قیوم نیازی ایک باکردار، سچا، دو ٹوک بات کرنے والا انسان ہے، اور ہمیشہ انہوں نے جو سیاست کی ہے، میرٹ کی ہے، میرٹ کی بالادستی کو قائم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیت کر بھی میرٹ کی بالادستی 30 سال سے بنیادی جو جمہوریت ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے، بلدیاتی الیکشن یہاں پہ نہیں ہو سکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جو تحریک انصاف کے منشور میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کروا پائے گی یہاں پہ بلدیاتی الیکشن، تاکہ پاور نیچے آ سکے ولیج کی سطح پہ؟ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں جو تحریک انصاف کا ویژن ہے وہ ہمیشہ نچلے سطح تک جو اقتدار ہے اسے منتقل کرنے کا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود جیسے جو ہمارے باکردار لیڈر ہیں، جو 5 سال پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن ان پر کوئی بھی کرپشن یا کسی چیز کا کوئی بھی بلیم نہیں لگا ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے ایک یہاں پہ تتاپانی جلسے میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے جو اس وقت اکثریتی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، جس نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے، اس ایکٹ کے تحت جو ایڈاک اور عارضی ملازمین تھے ان کو بغیر PSC اور NTS مستقل کر دیا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ کا قتل عام ہوا ہے؟ اگر ہم اس کو دونوں اینگل سے دیکھنا پڑے گا، اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو یہاں پر جو پہلے PSC ہونی چاہیے، کیونکہ PSC اگر آدمی پاس کر کے جائے تو میرٹ ہوتا ہے، وہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے وہ PSC پاس کرتا ہے، تب جا کے آگے جو اسکولوں کی تعلیم ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ 10 12 15 سال سے جو اڈاک لگے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ ان کو فارغ کریں گے تو ان کا بھی لاسز ہے، ظاہر ہے وہ بھی اگر کوئی سینئر ٹیچر ہے یا جونیئر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ PSC کر کے آدمی کو لگانا چاہیے اس طرح اڈاک۔ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے محمد ایوب، سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہربانی سر، مہربانی۔ یہ تو میرا گاؤں ہے جہاں پہ 50 گز کے انڈین آرمی سے 50 گز کے فاصلے پہ رہتا ہوں۔ PTI کی سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ویژن کی سپورٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے جس نے ہمیں 5 سال سے بہت دھکیلا ہے۔ LOC کا پیکج جو ہے وہ 2 کروڑ روپے آیا ہے، جس میں سے LOC پہ 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا ہے۔ بے شک وہ اپنے کسی ادارے کو بھیج کے چیک اپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ ویسے وہ اپنے آپ کو بہت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے LOC پہ بہت کام کیا ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ تو PTI کی سپورٹ کر رہا ہوں، سردار قیوم نیازی کی۔ اور قیوم نیازی صاحب جو ہے وہ حلقے میں جو ہے نا بڑے پیمانے پہ کام کرا سکتے ہیں،
اور وہ ایک مانجے ہوئے اچھے لیڈر ہیں اور دلیر آدمی ہیں. ہم اس لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی ڈسیزن نہیں کیا ہے. کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ ڈسیزن کریں گے نا, ابھی دیکھیں گے کون آدمی اس کی ہے. اچھا, جو میرٹ کی دشیاں بکھیر کر گئی ہے. ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے, اس کے تحت کانٹریکٹ ملازمین ایڈاک بیسس پہ اور ٹیمپریری جو لوگ تھے ان کو کنفرم کیا گیا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کانٹریکٹ پہ جو لگائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے, انہیں کو وہ لائق تھے نالائق تھے کیا نہیں تھے, انہیں کو کنٹرول کر کے پرماننٹ کر دیا. میرٹ کے خلاف کام کیا ہے, جبکہ ساری عمر فاروق ہے تو میرٹ کے نعرے لگا کر آیا ہے. کو الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا نام سردار حبیب ہے جی. ہم تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سردار عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے. قیوم نیازی صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ قیوم نیازی صاحب کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں جی کہ وہ ایک باکردار آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں. انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ اصول کی سیاست کی ہے. آپ کے علاقے میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں؟ ابھی ان کی حکومت ختم ہوئی ہے, 5 سال مکمل کر کے. ہمارے پاس جو ان کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں جی وہ تقریباً 50 فٹ یا 100 فٹ کی جو پگڈنڈی ہے وہ تقریباً دی ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی. تھینک یو. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کبیر. وعلیکم السلام. محمد کبیر. کبیر صاحب یہ بتائیں کہ 25 جولائی کو یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں, کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے علاقے میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, اس نے کیا ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں؟ کام تو بہت کیے ہیں انہوں نے. تو آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے؟ اوکے. اچھا, السلام علیکم. سنا نہ کیا آزاد کشمیری الیکشن ہونے جا رہا 5 جولائی, تو کہڑی پارٹی سپورٹ کرنے ہو, کیوں سپورٹ کرنے ہو؟ وعلیکم السلام سر. بالکل ضرور الیکشن ہو جا رہا ہے کیونکہ سب پارٹیاں قابل احترام ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن یہ فکر رازی بات ہے کہ فی الحال تسوں کوئی فیصلہ نہیں کیتا ہے. تو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون نے حکومت رہی ہے, تسوں نے علاقے وچ کیا ڈیولپمنٹ نے کام کیتے نہیں؟ سر کچھ کیتے, کچھ کئی کیتے نے, کئی نہیں کیتے, کوئی ایسا مسئلہ لیکن کیتے نے جنہیں کیتے تو ہوتا ہے بہت سنے علاقے کم, کوئی چھوٹے موٹے بس تقریباً رستہ ہوئی یا پانی ہوئی یا اس طرح چیزاں یہ دیتی ہیں, تو باقی روڈ میں کم تو نہیں ہویا. اچھا, اگر کم نہیں ہویا تو تسوں اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیتا کہ اور پارٹی سپورٹ؟ جی جی. ویسے کس پارٹی سپورٹ کرنا؟ فی الحال کوئی نہ. سردار طاہر سلیم ہے اور میں پی ٹی آئی سے پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں باقاعدہ. ابھی پی ٹی آئی کا ظاہر الیکشن ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, تو ظاہر ٹکٹ ہولڈر جو ہے پی ٹی آئی کا سردار عبدالقیوم نیازی صاحب, ہم ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ بھرپور سپورٹ کریں گے. مسلم لیگ نون کی جب حکومت قائم ہوئی تو اس ٹائم جو پہلا انیشیٹو لیا راجہ فاروق حیدر صاحب نے این ٹی ایس کا, میرٹ کا, تو تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور جو غریب لوگ تھے جن کے بچے پڑھے لکھے تھے, جو اس سے پہلے والی حکومتوں میں جو سفارشیں وغیرہ جو جس کی اپروچ ہوتی تھی وہی اس کو جاب ملتی تھی, تو یہ این ٹی ایس لاگو ہونے کے بعد ایک غریب لوگ, زیادہ تر غریب لوگوں کے گھرانوں کے بچوں کو نوکریاں ملیں اور وہ محکمہ تعلیم میں ایڈجسٹ ہوئے. اس کو پورے حلقہ کے غریب عوام اور آزاد کشمیر کی غریب عوام نے راجہ فاروق حیدر کے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا. لیکن جو ابھی ریسنٹلی جو راجہ فاروق حیدر اور ان کی کابینہ نے جو یہ اقدام اٹھایا, جو کانٹریکٹ پہ تقریباً 5,500 ہزار ملازمین تھے ان کو پرماننٹ کر دیا. ایون کہ یہ 26 تاریخ کو یہ بل پاس ہوا, ہماری شنید میں آیا, جو 25 تاریخ کو بھی جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی, اور آج بھی بیک ڈیٹوں پہ اپائنٹمنٹ ہے لوگوں کی, وزراء جو ہیں وہ اپائنٹمنٹ ہے اپنے عزیز و اقارب کی اپائنٹمنٹ کرا کے بیک ڈیٹوں میں تو ان کو پرماننٹ کیا جا رہا ہے. اس کو حلقہ, ہمارے حلقہ اور آزاد کشمیر کی جو عوام ہے پڑھی لکھی باشعور, اس نے اس کو بالکل کنڈم کیا. اور یہی جو پالیسی ہے اینڈ پہ راجہ فاروق حیدر کی اور مسلم لیگ نون کی وہ اس کو لے ڈوبے گی اور اس کو انتہائی عبرتناک شکست ہوگی آزاد کشمیر میں. پارٹی تو ریاست کی جائے گی, سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے آپ کے علاقے میں کیا کام کروائے ہیں؟